پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک شہزادے اور ایک نوکرانی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ شہزادے کو نوکرانی پسند آ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، ایک بار کا ذکر ہے، ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بے حد حسین اور خوبصورت تھی، لیکن چھوٹی بیٹی سب سے پیاری تھی۔ اس سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا پیار تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اسی لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا۔ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دے دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے جواب دیا، بابا، میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ اس بیٹی کی بات سن کر خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیاں دی۔ اس کے بعد سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا، نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگا، نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے؟ اور پھر اس نے اپنی بیٹی کو بہت ڈانٹا اور غصے میں اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا کر لگی اور وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت ساری گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر سے ہی ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں لڑکی، ہم ایسے کسی کو بھی کام پر نہیں رکھ لیتے۔ لڑکی اداس ہوئی، لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی کہ دیکھو، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق محل میں کوئی تو کام ہوگا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی پھر سے منع کرتا، اچانک ایک باورچی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید اس نے لڑکی کی بات سن لی تھی۔ اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اسی لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کے سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی عورتیں رہتی تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو نہیں معلوم تھا، لیکن اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچ گئی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کر رہے ہیں، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے، یعنی اس میں ہر کوئی جا سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ جب دن قریب آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اس سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم آرام کرو۔ ان کے جانے کے بعد گھسیاری اٹھی اور اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور اپنا حلیہ بدل کر اس تقریر یعنی پروگرام میں چلی گئی۔ وہ لڑکی ان لوگوں میں سب سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر شہزادے نے پوری تقریر بس گھسیاری کے ساتھ باتیں کرنے میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے اسے بتایا کہ تمہیں بھی وہاں ہونا چاہیے تھا، کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ گھسیاری نے اداس ہونے کا ڈرامہ کیا کہ کاش میں وہاں جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریر رکھی۔ اس بار گھسیاری نے پھر سے وہی بہانہ کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور حلیہ بدل کر تقریر یعنی اس پروگرام میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دی۔ پھر پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہی وہ واپس محل میں آ گئی۔
दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की इस छोटी बेटी पर फिदा होकर रह गया था और उसने फैसला कर लिया कि वो अपने बाप से इस लड़की का जिक्र जरूर करेगा। अब अगली तकरीर शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वो इस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घिसियारी ना आई तो शहजादा उदास हुआ। बादशाह को घिसियारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसीलिए वो परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे करें। एक दिन शहजादे ने महल के मुलाजिमों से साबूदाना बनाने की फरमाइश की। घिसियारी को जब ये पता चला तो उसने खुद साबूदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। घिसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो बादशाह ने उसे दी थी वो साबूदाने में डाल दी। अब शहजादा मेज पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। शहजादा अंगूठी पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम ने बताया कि यह साबूदाना घिसियारी नाम की मुलाजिमा ने बनाया है। फिर घिसियारी को बुलवाया गया तो शहजादा घिसियारी को पहचान न सका, लेकिन जब घिसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज सुनकर यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो उसे तकरीर में मिली थी और जिस पर वो दिल हार बैठा है। इसके बाद घिसियारी ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बता दिया। शहजादे ने घिसियारी के बारे में बादशाह को बताया और उन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीर रखी गई। उस तकरीर में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलवाया गया। घिसियारी के बाबा भी उस तकरीर में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज पर तरह तरह के लजीज खाने रख दिए गए, लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला खाने में नमक ही नहीं है। घिसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा कि इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी तो इसमें सब कुछ है ना। ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए। सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूं। खाने में नमक ना हो तो चीज बेजायका हो जाती है, चाहे उस खाने में और कितने ही कीमती मसाले पड़े हों, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूं। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घिसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। सौदागर ने बेटी को गले लगाया और अपनी गलती का एहसास किया। दोस्तों, दिखावे का नाम मोहब्बत नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमसे मोहब्बत तो करते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।